بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے، کم سنتا ہے۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے، حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہیں، جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گنوا چکے ہو۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا تو ثواب سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مرد ان پڑھ ہو یا ڈگری ہولڈر، وہ اپنی عورت کی تقسیم برداشت نہیں کرتا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ زندگی تو سستی ہے صاحب، زندگی تو سستی ہے صاحب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جو لوگ تیری معذرت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، تو ان کے پاس معذرت نہ کر، اور جو تیری ضروریات کی تکمیل
پسند نہیں کرتے ان سے معاونت طلب نہ کر۔ جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر سر اتنا بھی نہ جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ دوسروں کی خوشی کا خیال ضرور رکھو، لیکن ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ کبھی خاموشی کی چیخ و پکار سنی ہے؟ نہیں نا، پھر تم کیا جانو صبر کی حقیقت۔ امید کا دیا لے کر ہر حد سے گزر جاؤں گا، اے زندگی تجھے میں جیت کر دکھاؤں گا۔ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو، جو تمہیں نہ سمجھے اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اوپر والا کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کبھی کبھی مجبوریاں حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں، انسان چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نفی کر دیا جائے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ بے وفائی کے ساتھ ہی ختم ہو، کچھ رشتے کسی کی خوشی کے لیے بھی توڑنے پڑتے ہیں۔ زندگی میں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ خون چوسنے کے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہم کو ہمارے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ جو راستہ تمہارا ہے اسے ہی چنو، جینا ہے زندگی میں تو ہمیشہ اپنے دل کی سنو۔ کسی کو دکھ دے کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، جیسے بچڑا 100 گایوں میں بھی اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے، بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ کی ہوئی برائی بھی ایک نہ ایک دن آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ یہ اعتماد کا کھیل بھی بڑا عجیب ہے، کسی پر ضرورت سے کم اعتماد کرو تو وہ برا مان جاتا ہے، اور کسی پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرو تو وہ برا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک غلط فہمی اچھے سے اچھے رشتے کو بھی توڑ دیتی ہے، لیکن وہ رشتہ اچھا کیسے ہوا جو ایک غلط فہمی سے ٹوٹ جائے۔ جب بھروسہ ہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اس لیے کسی کی تلاش میں مت نکلو، کیونکہ لوگ کھو نہیں جاتے بلکہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔
درخت جتنا اونچا ہوتا ہے اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور درخت جتنا گھنا ہوتا ہے اتنا ہی سایہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اونچا بننے کی بجائے سایہ دار بننے کی کوشش کرو۔